بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی، اور اس خاص سواری کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے زیادہ خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے بنایا تھا۔ پیارے دوستو، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ خاص سفر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تھی۔ پیارے دوستو، نبوت کے 11ویں سال ہجرت کے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی سہانی اور نور بھری رات تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہو گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا، اور وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کی کہ میں نے جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنا ہے تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں، نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دیکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کی چھت کھل گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ ایک مرتبہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو ہنسلی کی ہڈی کو لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اور اس جانور کا رنگ بہت ہی زیادہ سفید تھا۔ یہ براق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ اس کی جہاں پر بھی نظر پڑتی وہاں پر یہ اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی۔ اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس براق کے اوپر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے، تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا کہ اے براق، تجھ کو حیا نہیں آتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے دوستو، اس تمام سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم
हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ और अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस रात के अंदर हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया, जो कि बाद में कम होकर 5 रह गईं। प्यारे दोस्तों, इस तरह हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने शब मेराज की रात ये सफर तय किया और अल्लाह ताला की जात से मुलाकात का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये दिलचस्प और ईमान अफरोज वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आलियान जावेद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियोस को शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में भी लाजमी करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।